مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے کہ تم چاہو تو ایمان لاؤ اور چاہو تو ایمان نہ لاؤ۔ بے شک اہل علم اس سے پہلے ایسے گزرے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہمارے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو وہ تھوڑیوں کے بر سجدے میں گر پڑتے تھے اور وہ یوں کہتے تھے کہ پاک ہے ہمارا رب اور ہمارے رب کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے روتے ہوئے، اور ان کے خشوع میں اور اضافہ ہو جاتا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 107، 8 اور 9 نمبر کی آیت ہے۔ ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک ہی کے فضائل کے متعلق ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس کی تفسیر ما قبل میں بھی ذکر کی گئی، اور یہ آیت سجدہ ہے، یعنی جو آدمی اس آیت کو سنے اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، لہذا آیت تلاوت کی گئی۔ لہذا جن جن لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سنا اس کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، جبکہ عربی میں پڑھی جاوے، جیسا کہ ابھی یہاں پڑھی گئی۔ اگر اس کا ترجمہ کوئی آدمی پڑھتا ہے، عربی عبارت نہیں پڑھتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، تو سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ سجدے کا واجب ہونا عربی عبارت پڑھنے ہی سے ہوتا ہے، اب چاہے آدمی کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ بسا اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں، لہذا ہم کو تھوڑی معلوم ہے کہ سجدے کب آئیں گے اور کب پتہ چلے گا، لہذا یہ عذر آدمی کا قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں 14 سجدے ہیں، ایمان والے کا فریضہ ہے کہ وہ ان 14 سجدوں کو تلاش کرے اور قرآن کریم کے اندر کہاں کہاں موجود ہے اس کا اہتمام کرے۔ بہت سارے لوگ تو یہ سجدے بھی یاد رکھتے ہیں اور پارے شروع ہوتے ہیں تب بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تراویح کے اندر 7واں پارہ شروع ہوا تو نماز کے بعد تراویح کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ آج 7واں پارہ شروع ہوا، ایسا محسوس ہوا۔ تو لہذا قرآن کریم سے عشق کا اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا یہی مظہر ہے کہ ہم کو ان کی آیتوں کے ساتھ یقین ہو، ان کی آیتوں کے باب میں معلومات ہو۔ قرآن کریم میں کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ لہذا یہ آیت سجدہ ہے، جنہوں نے سنی ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے ایک خاص وصف کو ذکر کیا ہے کہ اصل میں مشرکین مکہ کے رہنے والے قرآن کریم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جیسا چاہیے ایسا احترام نہیں کرتے تھے، اس کی بے حرمتی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ قل آمنوا به او لا تؤمنوا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ تم چاہو تو اس قرآن پر ایمان لاؤ اور چاہو تو ایمان نہ لاؤ، یعنی تمہارے لانا ہو تو لاؤ، نہ لانا ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لاوے گا وہ اپنا نفع اٹھاوے گا اور جو نہیں لاوے گا وہ اپنا نقصان اٹھاوے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ نے ایمان کے باب میں بھی یہی فرمایا من شاء فلیؤمن،
ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لاوے اور جس کا جی چاہے ایمان نہ لاوے۔ اطاعت کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، تو جس کا جی چاہے اللہ کی عبادت کرے، جس کا جی نہ چاہے اللہ کی عبادت نہ کرے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کو چھوٹ دی گئی، آدمی حلال بھی کھا سکتا ہے، حرام بھی کھا سکتا ہے، آدمی نماز پڑھ بھی سکتا ہے، نہیں بھی پڑھ سکتا، اس کو اختیار ہے۔ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے کہ نہیں نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی، اگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھو گے اور نماز کا وقت ختم ہوگا تمہارا سانس بند ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ جبری عبادت نہیں ہے، یہ عبادت تو رضامندی والی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا ہے کہ آدمی رضامندی کے ساتھ عبادت کر کے آوے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کسی سے زبردستی لیا جائے اس کے اندر تاثیر نہیں ہوتی، کر تو لے گا۔ کوئی بچے سے آپ زبردستی کوئی کام کرواؤ تو وہ کام کر تو لے گا، لیکن اس کے اندر جو دھگس، جس کے اندر جو شوق، اس کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو اس کام کے اندر جو ہے وہ حسن نہیں آئے گا، خوبصورتی نہیں آئے گی۔ اسی طرح عبادت کے اندر بھی کہ جب آدمی زبردستی کرے گا تو لہذا اس کے اندر حسن نہیں آئے گی، خوبصورتی نہیں آئے گی۔ اور جب آدمی اپنی رضا کے ساتھ، اپنی خوشنودی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ سمجھتے ہوئے اس نیت کے ساتھ کرے گا کہ یہاں میں اللہ کی عبادت کروں گا، وہاں اللہ میرے مسئلوں کو حل کرے گا، کہ اگرچہ میں دکان چھوڑ کر آیا ہوں لیکن یہاں میں اللہ کے اس فریضے کو ادا کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مجھے برکتوں والی، عافیتوں والی روزی عطا فرمائے گا۔ اس نیت اور شوق کے ساتھ کرے گا تو اس کا رنگ الگ ہوگا۔ لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے تم چاہو تو ایمان لاؤ اور چاہو تو ایمان نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے پہلے یعنی ان لوگوں سے پہلے علم دیے گئے ہیں، ان کی یہ حالت ہے کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، جیسا کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت میں سے وہ صحابہ ہے جو پہلے اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے تھے، پھر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ، کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہا کہ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ اس سے پہلے وہ اہل کتاب تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام یہود کے بہت بڑے علماء میں سے تھے اور ان کو یہود کی بہت ساری دینی علمی باتیں معلوم تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اسلام کو قبول کیا، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہوئے۔ لہذا فرمایا ان الذین اوتوا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل علم یعنی وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کی یہ صفت ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ وہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا اور ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا این البکا، رونا کہاں ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کی یہ تاثیر ہے کہ اس کے ساتھ رونا بھی ہو، اس کے ساتھ آدمی کا جو ہے وہ کلیجہ بھر آوے، اس کے اندر خوف اور خشیت پیدا ہو جائے، کہ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے۔ اسی وجہ سے حضرات علماء مفسرین نقل کرتے ہیں کہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی کلام کی آیتیں سن کر اس طرح رونا آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں سن کر سجدے میں گرنے کی توفیق ہو جاتی ہے؟ کہا کہ اگر ہو جاتی ہے تو صحیح معنی میں اللہ کے کلام سے عشق ہے اور تعلق ہے، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو کہا کہ اللہ کے کلام سے عشق اور تعلق نہیں ہے۔ لہذا فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جو اہل علم ہے اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، ان کے سامنے جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنے سے مراد یہ ہے کہ صحیح معنی میں سجدہ کرنا، اس لیے کہ آدمی مکمل طور پر عاجزی اور مسکنت کے ساتھ سجدہ کرے گا تو اس کی تھوڑی بھی جو ہے وہ زمین پر لگ جائے گی اور وہ اپنے آپ کو عاجز اور جو ہے وہ قصوروار سمجھے گا۔ لہذا فرمایا کہ اہل علم وہ ہے کہ ان کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں
صرف گرتے نہیں ہیں، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے اور اس کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، جو وعدہ اس نے کیا ہے ہمارے ساتھ وہ وعدہ پورا کر کے رہے گا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وعدے کو پورا کرنے والی ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ لوگ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے جب اہل علم کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ رب العزت کے خوف اور اللہ کی خشیت ان کے اندر بڑھ جاتی ہے اور وہ رونے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی بنا پر رونے والوں کے فضائل کو ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ذکر کیا گیا کہ جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو، جو آنکھ اللہ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو، چاہے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے کہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے روئی ہو اور ایک مکھی کے سر کے برابر، مکھی کا جو سر ہوتا ہے تاکہ اس کے برابر بھی آنسو نکلا ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے رب ہونے کی وجہ سے، تو کہا کہ ایسی آنکھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ کو حرام کر دیتے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے روئی ہو، اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتے ہیں، جس طرح کہ اونٹ کے یا اونٹنی کے تھنوں سے نکالا ہوا دودھ، کہا کہ وہ تھنوں کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کہ اللہ کے خوف سے رونا کہا کہ بہت بڑی چیز ہے۔ بعض روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تین آنکھیں ایسی ہیں، تین آنکھیں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے رونے والی آنکھ، کہ آدمی بعض مرتبہ یوں کہتا ہے نا کہ میں کبھی زندگی میں نہیں رویا اور مجھے زندگی میں کبھی رونا نہیں آتا، تو کہا کہ یہ مردانگی نہیں ہے، کہ مردانگی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے روے، کہ یہ اصل مردانگی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روے، اس کے احسانات، اس کے انعامات، اس کی نعمتوں کا تصور کر کے آدمی کے آنکھوں میں سے آنسو آ جاوے، کہا کہ یہ مردانگی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ مردانگی یہ ہے کہ آدمی کسی کے سامنے روے نہیں، ہاں دنیا والوں کے سامنے آدمی نہیں روئے گا، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاوے گا، یہ تو عیب کی بات ہے، لیکن جس پروردگار کے کروڑوں ابجو خربوں احسانات ہیں تاکہ اس کے سامنے رونے میں بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز کے لیے رکعت باندھتے تو ایسے روتے تھے جیسے کہ ہانڈی جو ہے وہ چولہے پر رکھی ہوئی ہو، اور ہانڈی جب چولہے پر رکھی ہوئی ہوتی ہے تو کیسے ابلتی ہے، تاکہ ایسے ابلنے کی جیسی آواز آتی تھی، ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آتی کہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز، جب ہانڈی جوش مارتی ہے تو کیسے ابلتی ہے، تاکہ جیسے ابلنے کی آواز آتی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے رونے کی آواز آتی تھی۔ تو لہذا تین آنکھوں کے باب میں روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آنکھ کو حرام کر دیتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئی ہو، دوسری وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے یعنی جہاد میں اللہ کے راستے میں جاگی ہو، کہ پوری رات جاگ کر پاسداری کی، حفاظت کا انتظام کیا، مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کے بارے میں سوچا، تو ایسی آنکھ جو رات بھر جاگی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کو بھی، اس آنکھ پر بھی جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور تیسری وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے سامنے آ جانے کی وجہ سے اپنی آنکھ کو بند کر لے، یعنی جو آنکھ بند ہو جاتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ روایت کے اندر بے شمار فضائل رونے کے وارد ہوئے ہیں، اور اسی چیز کو ایمان والے کے لیے بصیرت والی چیز کہا گیا ہے کہ ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے دھونے کو اپنا کمال سمجھے، اپنی بے بسی سمجھے، اور جتنا آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا رحم آتا ہے، اور اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہات بھی آدمی کو ملتی رہتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کے ساتھ روتے تھے، لہذا فرمایا
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے اور اس کا وعدہ جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا ہے بے شک پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ کوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور ان کے خشوع میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ان کے لیے اتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے کہ آدمی دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، چاہے مطلب جانتا ہو یا نہ جانتا، چاہے اس کو سمجھ میں آتا ہو کہ نہ آتا ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب دھیان اور توجہ ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ کلام اللہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے جو دنیا کے تمام کلاموں میں سب سے افضل ہے، تو قدرتی طور پر اس کو رونا آ جا رہا ہے۔ قدرتی طور پر اہل ایمان تو کیا، بعض غیر ایمان والے بھی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں سنا گیا کہ جب وہ قرآن پاک کی آیتیں سنتے ہیں ان کے آنکھوں سے پھٹ پھٹ آنسو بہنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والا نہیں ہے، لیکن قرآن کی تاثیر ہے کہ وہ انسان کے اندر اثر کر کے رہتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ کوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں روتے ہوئے اور ان کے خشوع کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مضمون جس طرح یہاں پر ذکر کیا ہے اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہمارے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے جب ہماری قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، ان کے خشوع خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے سامنے رونے دھونے لگتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے آپ کو امت مسلمہ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا، یہ پیغام دیا کہ جب میرے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جاوے تو اس وقت تمہارے سینوں کے اندر رونے کی آواز آئے، تمہارے دل جو ہے وہ ہمارے خوف سے لبریز ہو جائے، تمہارے آنسو اور تمہاری آنکھیں اپنے آنسوؤں سے لبریز ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی یہاں پر تاکید فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنی میں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور آیتوں کی تلاوت کے وقت ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی خشوع اور خضوع نصیب فرماوے جیسا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب یہ 2 آیتیں باقی ہیں، آئندہ کل انشاءاللہ یہ دونوں آیتوں کی تفسیر ہوگی، اس کے بعد دعا بھی ہوگی، تو سارے حضرات جو ہے وہ تشریف لاوے اور اس مجلس کے اندر شرکت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قرآن پاک کے ساتھ خاص عشق اور تعلق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔